بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 10 محرم جمعے کی رات تہجد کی نماز کے بعد ایک سورت ضرور پڑھنا۔ آسمانوں سے آپ کا نام پکارا جائے گا اور ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ ناظرین، محرم الحرام کی ان مبارک راتوں میں تہجد کے بعد یہ سورت پڑھ لو۔ جو پڑھے گا اس کے گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ آسمانوں سے آپ کا نام پکارا جائے گا اور آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے آتے ہی اللہ کا نور دلوں کو جگا دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق، نیت کی پاکیزگی اور رحمت کی خوشبو کے ساتھ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قریب آتی ہیں اور اللہ بندے کو اپنے اور بھی قریب بلا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے اور اس مبارک مہینے میں اپنی مکمل رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، محرم کی ان مبارک راتوں میں اللہ کا نور ایسے برستا ہے جیسے دلوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہوں۔ یہ نور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی صرف دوڑ نہیں بلکہ رک رک کر اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ اس لیے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، زیادہ دعا کرنے کی، قرآن کو تھامنے کی اور گناہوں کا بوجھ اتار پھینکنے کی۔ یہ وقت تیاری کا وقت ہے، نیت صاف کرنے کا، رشتے درست کرنے کا، دل سے معاف کرنے کا اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ اللہ کا نور ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتا ہے کہ یہ ایام دل کو روشن کرنے کے دن ہے۔ جو بندہ اللہ کے حضور پہلے سے جھک جاتا ہے، اس پر رحمتیں جھک کر آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نور کو پہچاننے، سنبھالنے اور اپنی پناہ میں رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ صرف دن بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے آتا ہے۔ ہدایت، نور اور رحمت بن کر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت عام کر دی جاتی ہے۔ یہ ایام ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھوک اور پیاس صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ روح بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر جھک جاتے ہیں تو دل سننے لگتا ہے اور روح مضبوط ہونے لگتی ہے۔ یہ صبر، شکر، ضبط اور تقویٰ کی تربیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کا ہر عمل میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بھی خاص اور قربت بھی خاص۔ یہ قرآن سے جڑنے کے دن ہے۔ جو دل سال بھر غافل رہا وہ بھی ان مبارک گھڑیوں میں آیات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دعا اور رات محرم کی یہ راتیں عام راتیں نہیں ہوتی، یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ ایام ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری پوری زندگی سنوار سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس کے بعد بھی اس کے رنگ میں رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال قیامت کے دن آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ آپ کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا اور آپ کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں یعنی دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی محرم الحرام کی آمد ہے اور ان مبارک راتوں میں جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے گا، اللہ کو خوش کر دے گا، کیونکہ یہ سورت پڑھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے اپنی رحمت سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے یعنی خوش ہو جائے تو اس کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس سورت میں ہے، اس لیے اس سورت کو جو صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، حاجات پوری کروانی ہیں، اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، رزق لانا ہے تو محرم کی مبارک راتوں میں خاص طور پر تہجد کے وقت اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ ناظرین، ان مبارک راتوں میں آپ تہجد کی نماز کے بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، غیب سے فضل کے دروازے کھل جائیں گے، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کامیابی، یہ رزق، یہ وسعت کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے مقدر کی بہتری مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ محرم کا خاص اور خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں، آج اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو پورا سال بعد یہ وقت ملے گا۔
پورے سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ صرف 5 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگے گا، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ یہ وظیفہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے اب ضائع ہو جائے۔ میرے بتانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں 5 سے زیادہ منٹ نہیں لگیں گے۔ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی 5 منٹ نکال کر اپنے نصیب کو سنوار نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ جو اپنی اولاد کو ٹھوکروں سے، محتاجی سے، لوگوں کے طعنوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لے۔ اللہ والو، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اتنا بابرکت والا وظیفہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے نصیب چمک جائیں گے، آپ کے جتنے بھی بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ آپ ان مبارک راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تقدیر کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لو۔ 5 منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دعا ختم ہونے سے پہلے روزگار کے مواقع میسر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بے اولاد ہیں، مبارک گھڑیوں میں رب کریم سے اولاد بھی مانگ لیں۔ جو بیٹیوں والے ہیں نورینہ اولاد مانگ لیں۔ آج کے دن جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت سے یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ میں بتا رہی ہوں جو ہر مقصد میں کامیابی کا خاص راز ہے، سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ دنیا کا کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے ہیں، دروازے پر آ کر پریشان کرتے ہیں، قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ پر کتنا ہی قرض ہو، یہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ والو، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ قرض زیادہ ہے، میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ قرض اتار دیں گے اور رزق اور برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آج میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام بھائی، تمام بزرگ جو تمام پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوچ سوچ کر اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کے دن کا یہ وظیفہ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 5 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد، راہ اور سواری کے پیدل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چلی جا رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی؟ وہ بولی، اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے، کیا میں اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی، میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی۔ جب وہ مسجد حرام داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنے سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی، یہ میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تاثیر رکھتا ہے کہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو مایوسی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ دعا ختم کرنے سے پہلے آپ کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی جگہ سے، ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے رب نے چاہا تو آپ جائز نوکری مانگیں گے تو مل جائے گی، مناسب شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ بیٹا چاہتے ہیں، رب کریم سے عاجزی کر کے مانگے، مولا کریم مجھے نورینہ اولاد سے نواز ہو، رب جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے، جو بھی مانگیں گے اللہ پاک کے حکم سے مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنا کر ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ افروز تھے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا، یا عمر، آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، مسکراتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ وہ کون سے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، آپ کے پاس 2 قمیضیں ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کبھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیضوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ یہ توکل تھا جس کی آج ہمارے اندر شدت سے کمی ہے۔ اللہ والو، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ان مبارک راتوں میں تہجد کی نماز کے بعد جب آپ کا وقت ملتا ہے، پڑھ لو، وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والا درود پاک پڑھتے ہی ایک بات توجہ سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتی ہوں، لیکن اگر آپ اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اب اگر 1 سیکنڈ بھی ویڈیو اسکپ کی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک نظر، ایک ایک بات بہت اہم ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گی، کوئی فالتو بات نہیں ہوگی۔ اللہ والا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہی توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق و دولت، کامیابی، قرض سے نجات، من پسند رشتہ، شادی، جو کوئی آپ کی حاجت ہے، جو کوئی آپ کا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ صرف اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آج جس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ مقصد وظیفہ پڑھنے کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ واقعی تقدیر بدلنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ یقین نہیں تو وظیفہ پڑھ لو۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے مبارک راتوں میں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ الحمد للہ، ان مبارک راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی پر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتے رحمتیں لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، اور جب الحمدللہ پڑھتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں، اس بندے کی جائز حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، یہ وظائف بے حد ازمودہ ہیں، بے حد طاقتور ہیں۔ میں کن الفاظ میں کہوں کہ آج رب سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کو صرف 30 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 30 بار۔ کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتا چکی ہوں۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 30 بار پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا، اور میں بتا چکی ہوں کہ مکمل وظیفہ صرف 5 منٹ کا ہے۔ اپنے 30 سیکنڈ میں جب سبحان اللہ الحمدللہ کو 30 بار پڑھ لینا ہے، جیسے ہی آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے تو دل میں رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ کی رحمت سے جو ملے گا، آپ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے کہ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے، آج 30 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے قبول و منظور ہو جائیں گے۔ اب سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے تنگی کو کشادگی میں بدل دیا، جس نے تنگ دستیوں کو، غربت کے ماروں کو، پریشان حال لوگوں کو، ڈپریشن سے شکار لوگوں کو، جو ہر وقت سوچ میں پڑے رہتے تھے، ایسے لوگوں کو ناکامی سے نکال کر، مایوسی سے نکال کر، بے روزگاری، بے اولادی، بے حد پریشانیوں سے نکال کر کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ رب کا ایک نام، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد جب پکارا جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، بگڑے تمام کام سنور جاتے ہیں، پریشانیاں اور مایوسیاں آپ سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا حل، بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج کے دن اللہ الصمد کو بھی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کے بعد
اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آخر میں دیکھیے گا۔ 5 منٹ کا ٹوٹل وظیفہ ہے، میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے۔ اللہ الصمد کی پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک اپنی بے نیازی سے اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس کی نعمتیں کثیر ہو جائیں گی، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اتنا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے فضل سے اپنی جوڑیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں موجود اولاد کی نسلوں کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو آج کے دن تہجد کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ پہلے نمبر پر 30 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، میں بتا چکی ہوں۔ اب اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس وظیفے کی بنیاد ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ یقین کیجیے وظائف چھوٹے چھوٹے بتا رہی ہوں، ہر کوئی جانتا ہے اور بتا بھی رہا ہے، جو آپ کو پہلے سے آسانی سے یاد ہے۔ اللہ الصمد کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے محسوس کیجیے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان مبارک راتوں میں رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو کچھ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے، ایک بار پڑھ لیا کرے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ، حروف متقاطع میں سے اس سورت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بتائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سورت کی یعنی سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ ہو، تو اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے، اپنے گھر کو اللہ کی رحمت و برکتوں سے اور اللہ کے نور سے بھر دیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے پورے دل اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا کہ آج کے دن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ الصمد اور سورۃ طٰہٰ، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو وظیفہ بتایا ہے، جس ترتیب سے بتایا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ نہ صرف کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، لاپرواہی کی، جلد بازی کی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف اگر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تطابق میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لوگ کیوں پوچھنے پر مجبور ہوں گے؟ کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضل الہی سے حاجات پوری ہوتی ہیں، رزق اور برکت کے مالک بن جاؤ گے، غیب سے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مکمل وظیفہ ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے دعا میں رکاوٹ آتی ہے، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے سجدے کی حالت میں جو بھی مانگے گی، اللہ نے چاہا تو ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔